والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عملی قضاء اور قدر کے حوالے سے گزشتہ ہفتے سماعت فرمایا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی نسبت، اس کا تعلق اپنے آپ سے بتاتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اور برا کام اگر کوئی ہو جائے تو اس کو تقدیر کا بہانہ بنا کر کے تقدیر کے اوپر ٹال دیتا ہے۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام مجوسیوں کا ہے، یہ کام شیاطین کا ہے۔ اچھے کام کی نسبت اپنی طرف کرنا اور برے کام کو تقدیر کی طرف ڈال دینا یہ نہایت ہی برا فعل ہے، اور اسلامی عقیدے کی روح سے یہ غلط ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، جب کوئی کام کر لیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کام میں کوئی خوبی ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر ہے تو وہ تیری طرف سے، اگر تیری طرف سے مجھے رہنمائی نہ ملتی تو میں یہ اچھا کام کر ہی نہیں سکتا تھا، میں بھلائی کا کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تیری طرف سے، تیری رحمت نے میری دستگیری کی ہے تو مجھ سے اچھا کام ہوا ہے، اور اگر اس کام کے اندر کوئی شر ہے، کوئی برائی ہے تو پھر یا اللہ اس کا فاعل تو نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل میں ہوں، یعنی یہ برا کام میری طرف سے ہوا ہے۔ وہ اتنے بزرگ مرتبے پر فائز ہو کر کے بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور ہمیں بھی یہ عقیدہ دیا ہے کہ اگر کوئی ہماری ذات سے برا کام سر انجام ہو تو ہم اللہ کی طرف اس کو نہ ٹالیں معاذ اللہ۔ بعض اوقات یہ کفر ہو جاتا ہے، یعنی بات حقیقی ہوتی ہے لیکن ہر حقیقی بات کو دہرانا یہ کفر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسانوں کا، جنات کا، بہائم کا، چرند و پرند کا، حیوانات کا، سب کا خالق اللہ ہے نا۔ لیکن اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ اللہ خنزیر کا خالق ہے، وہ کافر ہو جائے، کیونکہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، لیکن خاص بری چیز کی طرف نسبت کر کے کہنا کہ اللہ اس کا خالق ہے، بری چیز کا خالق ہے، وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے، اللہ انبیاء مرسلین کا، اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا خالق ہے، اللہ اچھائیوں کا خالق ہے۔ اسی لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں اس کی تفاسیر میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ نہیں دیتا ہے، بلکہ ذلت آدمی خود اپنے ہاتھوں سے خرید کر کے لیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی تم وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی تمہیں مصیبت اور برائی پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ برائیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، شر ہو، یہ انسان اپنے ہاتھ سے بوتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اور جتنی بھی کائنات میں اچھائیاں ہیں یہ انسان اپنی ذات سے نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا خالق اللہ ہے۔ اللہ کی عطا، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت سے وہ نیکیوں پر کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ تو برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا یہ نہایت ہی برا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اس کو من جانب اللہ کہے، اور جو برائی اس سے سرزد ہو گئی ہو اس کو اپنے نفس کی شامت تصور کرے کہ یہ میرے نفس کی برائی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوسرا عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے پہلے عرض کیا تھا، زمین سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، جہت سے بھی پاک ہے، حرکت سے بھی پاک ہے، سکون سے بھی پاک ہے، کہیں آنے جانے سے بھی پاک ہے۔ صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل سے بھی پاک ہے، صورت سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اعضاء سے بھی پاک ہے، یعنی ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، بلکہ اگر ہم یہ کہیں گے اللہ کے لیے سننے کی نسبت کریں گے تو اور اللہ کے فرمان کی طرف نسبت کریں گے تو ہم یہ کہیں گے زبان قدرت سے، یعنی ہماری طرح زبان نہیں۔ اب وہ کیسے کلام کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے۔ یہ آیت متشابہات ہیں
ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے وہی جانے۔ ہم کہیں گے دست قدرت، اللہ کے لیے ہاتھ اور پاؤں یہ ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ اللہ کے لیے مشرق مغرب شمال جنوب ثابت کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جہت سے پاک ہے، ہر قسم کی سمت سے پاک ہے، اوپر اور نیچے ہونے سے پاک ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ مکان ثابت کیا جائے، نہ جہت ثابت کی جائے، نہ حرکت ثابت کی جائے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار صرف ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں دیکھا، اور کسی انسان کے لیے پوری کائنات میں ناممکن ہے۔ جو یہ کہے کہ میں نے حالت بیداری میں اللہ کو دیکھا، اس نے کفر کیا۔ ہاں، خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار کیا ہے۔ اور آخرت میں الحمدللہ ہر صحیح العقیدہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار خاص عطا فرمائے گا۔ ہر جمعے کو نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ بلا کیف ہوگا۔ ابھی تو ہم کیفیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں نا، مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہوا آ رہی ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ بغیر کسی کیفیت کے ہوگا۔ اس کیفیت کو دنیا میں کوئی بھی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ تو بغیر کسی کیفیت کے ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار یہاں پر۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فعل کے اندر کثیر حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، چاہے ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، لیکن اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وضو ہے، وضو ہم کرتے ہیں، صحیح ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں۔ یہ تمام افعال جو وضو کے ہم انجام دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔ اب موجودہ سائنس جو ہے وہ ان حکمتوں کو پروف کر رہی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سر کا مسح جو 5 مرتبہ کرتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، مساج کرتا ہے، وہ مساج کہتے ہیں، وہ تو ہم تو مسح کہتے ہیں، گردن کا مسح کرتا ہے، اس کو کبھی پاگل پن کا مرض نہیں ہوگا۔ بلکہ برطانیہ میں تو جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے سائنسدان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو لوگ پیدائشی پاگل نہیں ہیں، بعد میں پاگل ہو گئے کسی عارضے یا سبب کی وجہ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ ان کو وضو کراتے ہیں، پاگلوں کو وضو کراتے ہیں، اور وہ مسح کرواتے ہیں، سر کا خاص طور پہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ کہا کہ اس طریقے سے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مرض کے اندر افاقہ ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹرز حضرات یہ کہتے ہیں کہ الٹا پاؤں اگر 5 مرتبہ دن میں دھویا جائے تو انسان کا بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوگا، شوٹ نہیں کرے گا، اور وہ بلڈ پریشر ہائی ہو جانے کی وجہ سے نہیں مرے گا۔ یعنی کئی حکمتیں وضو کی بتائی جاتی ہیں، کئی حکمتیں، لیکن کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کے اس کو کرتے ہیں، کسی سائنسی وجہ پہ نہیں کرتے۔ جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، سجدے میں جاؤ تو تمہارے مہرے ہمیشہ درست رہیں گے۔ اب لوگ اس وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے مہرے کی تکلیف ہے، میں سجدے میں جاؤں گا۔ یا جو کورونا کا بھی یہ مرض آیا تھا تو ڈاکٹروں نے کیا کہا کہ جی جناب آپ پیٹ کے اندر 4 تکیے رکھیں پیٹ کے نیچے اور الٹا لیٹ جائیں، تو اس سے آپ کے پھیپھڑوں کے اوپر وزن نہیں پڑے گا، اور پھیپھڑے جو ہے آپ کے آہستہ آہستہ ریکور ہوں گے، تندرست و صحت مند ہو جائیں گے۔ پھر جو مسلم ڈاکٹر اور سائنسدان تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی جناب آپ یہی حالت آپ جو غیر مسلم ڈاکٹرز بتاتے ہیں، یہی حالت آپ کو سجدے میں نصیب ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سجدہ کریں تو آپ کے پھیپھڑے اسٹرانگ ہوں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر صحت ہے، اللہ کے ہر حکم میں صحت ہے، تو لہٰذا ہم اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ ہمیں جو ہے جناب کرونا نہیں لگے گا، یا جس کو کرونا ہو گیا ہے وہ جلدی صحت یاب ہو جائے گا،
بلکہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے. ہمیں حکمتیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمیں جو ہے جناب نماز یا دیگر عبادات اس وجہ سے بجا لانی چاہیے. اب آج ہم سماعت کریں گے عقائد متعلقہ نبوت. اور اس دور کے اندر سب سے زیادہ جو حملے ہو رہے ہیں نا، اللہ کی ذات و صفات پر نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ قادیانی کہتا ہے میں بھی ایک خدا مانتا ہوں، میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں. عیسائی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو مانتا ہے، یہودی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے. جھگڑا کس پر ہے؟ جھگڑا ہمارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر یہ لوگ کھڑا کرتے ہیں. صحیح ہے، عیسائی، یہودی، ہندو، پارسی، مجوسی، سکھ، یہ سب تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بحیثیت نبی مانتے نہیں ہیں. اور پھر مسلمانوں کے اندر بہت سے ایسے گمراہ فرقے مارزے وجود میں آ گئے ہیں کہ جو ہمارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مختلف قسم کے برے عقائد لے کر کے آئے. امت کو انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور مرزا غلام قادیانی نے تو حد کر دی، اور امت کی ماؤں کے لالوں کو جوک در جوک اس نے جہنم کی آگ کے اندر جھونکنا شروع کر دیا. اس لیے ہمارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق خاص طور پر جو عقائد اسلامیہ ہیں وہ ہمیں ازبر نہیں تو کم از کم اتنے ضرور معلوم ہونے چاہیے کہ اگر کوئی نبوت و رسالت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے یا نبوت و رسالت کے حوالے سے عقیدہ اسلامیہ کو بدلنے کی کوشش کرے تو ہمیں اس سے آگاہی ہو جائے، ہم خبردار ہو جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر اس نے عقیدے کے اندر ڈنڈی ماری. سب سے پہلا عقیدہ، جس طرح مسلمانوں کے لیے ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے تاکہ کسی ضروری چیز کا انکار نہ ہو جائے یا کسی محال کا اس بات نہ ہو جائے، یعنی کوئی چیز اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر ممکن ہی نہیں ہے وہ اس کا اس بات کر دے. جیسے ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس سے علماء منع فرماتے ہیں سختی سے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح تعداد کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. تو کیا کہنا چاہیے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے. کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا کم و بیش کا لفظ بول کر کے آپ نے اپنے عقیدے کو سلامت کر دیا، آپ نے اپنے عقیدے کی حفاظت کر لی. اگر کوئی یہ کہے کہ جی 1,24,000، آپ اس کو ٹوک دیں. نہیں، 1,24,000 نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا ہے، بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. اسی طریقے سے آج تک ہمارے اسکولوں کی کتابوں میں ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا، لکھایا، سمجھایا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. یہ غلط ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. جب پیدائشی نبی ہوا تو 40 سال کی عمر میں نبوت کا ملنا کیا سوال، اس کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ہر نبی پیدائشی نبی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ بی بی پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، گواہی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی نا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کتنے بڑے تھے؟ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، جھولے میں لیٹے ہوئے تھے. صحیح ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے گواہی دی اور اپنی گواہی کو یوں شروع کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. میرے اوپر تہمت نہیں لگانا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبیوں میں سے بنایا. تو پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں لیٹے ہیں، 1 دن کے بچے ہیں. صحیح ہے. اور تہمت لگ رہی ہے ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ پر، اور آپ جھولے میں لیٹ کر گواہی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی. حالانکہ ابھی تو کتاب نہیں ملی، کتاب تو بہت بعد میں ملی ان کو. لیکن پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دے کر بھیجا، نبوت بھی دے کر بھیجا اور رسالت بھی دے کر کے بھیجا. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں 40 سال میں نبوت ملی، یہ غلطی پر ہے. 40 سال میں نبوت نہیں ملی، بلکہ 40 سال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. پاکستان ایٹمی ملک کب سے؟ بہت پہلے سے ہے نا، بھٹو کے دور سے. لیکن اس کا اظہار کب کیا؟
ہاں 1999 میں یہ ہے نا 10 اکتوبر. ہاں تو بہرحال اس کا اعلان بہت بعد میں ہوا ہے. نواز شریف نے کیا تھا جب اعلان اس کا بہت بعد میں ہوا، لیکن جب اعلان ہوا، جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تو کیا ہم اسی دن ایٹمی طاقت بنے؟ نہیں، ایٹمی طاقت تو بہت پہلے سے تھے، لیکن اس کا اظہار ہم نے بعد میں کیا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلا تشبیہ، بغیر مثال کے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نبوت بھی رسالت بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان الفاظوں کے ساتھ مبارکباد دی: اے آمنہ رضی اللہ عنہا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں تمام نبیوں کے تاجدار ختم نبوت تشریف لا چکے ہیں، تمام نبیوں کے سردار تشریف لا چکے ہیں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت چند لمحوں کے یعنی دنیا میں آج تشریف لائے ہوئے چند لمحے ہوئے تھے، مگر تمام نبی، تمام رسول، حضرت بی بی آسیہ، حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہما، یہ آ کر کے مبارکباد دے رہی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی نبی ہیں. یہی وجہ ہے فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے، یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، میں مکے کے جس وادی سے گزرتا تھا آج بھی مجھے وہ پتھر یاد ہے کہ جو پتھر مجھ پر یوں درود پڑھتا تھا: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائیں کہ اس پتھر کی شناخت آج بھی مجھے ہے جو میری نبوت اور رسالت کا اظہار کرنے سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. یعنی پتھروں کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا موقع مناسب آیا، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار کیا. اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ہمارے پڑھایا جاتا ہے کہ جی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کے جسم میں آبلے پڑ گئے، پھوڑے نکل گئے. ان پھوڑوں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدبودار پانی نکلتا تھا، ثم معاذ اللہ بدبودار پانی نکلتا تھا، اور ان کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نقل کفر نباشت. یہ ہماری کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے. آج بھی بچوں کی کہانیوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کیسے صبر کا پیکر بنے رہے، اور کوئی کیڑا گر جاتا تھا اس کو اٹھا کر کے واپس زخم میں رکھ دیتے تھے. یہ تو ہم کسی خبیث کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں. کرتے کہ نہیں بھائی؟ قبر میں جب کوئی خبیث روح جائے گی، کوئی خبیث بدبخت جہنمی جائے گا، حضور کا گستاخ جائے گا، صحابہ کا گستاخ جائے گا، تو اس کی قبر میں کیڑے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ اس کے جسموں کے اندر کیڑے پڑیں گے. لیکن یہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرات انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا ثابت کیا جا رہا ہے. ہمارے علماء نے ایسا تعقب کیا، ہمارے علماء نے تعقب کیا اور پکڑا ان کو، اور فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات یہودیوں کی، اور یہودیوں نے یہ عالم اسلام کے اندر پھیلا رکھی ہے ایسی بہت ساری روایتیں. لہٰذا جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا میسیج آئے کہ اس کے اندر حدیثوں کے حوالے کیوں نہ لکھا ہو، بخاری شریف، مسلم شریف، فلاں باب، فلاں صفحہ، فلاں جو ہے یہ کتاب کا حوالہ ہے، آپ کبھی بھی اعتبار نہ کریں، بلکہ آپ پہلے کسی عالم دین کو دکھائیں کہ حضرت کیا یہ حدیث پاک درست ہے، کیا میں اس کو آگے سینڈ کر سکتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک زندیق تھا، مرتد تھا. اس کو خلیفہ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اس نے جھوٹی حدیثیں پھیلانے کے جرم میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا. وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ خلیفہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے، میں نے امت مسلمہ میں 50,000 جھوٹی حدیثیں پھیلا دی ہیں، 50,000. وہ زندیق تھا، وہ رافضی تھا. وہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اس نے مسکرا کے یہ کہا نا کہ میں نے 50,000 جھوٹی حدیثیں پھیلا دی ہیں، تو خلیفہ ہارون رشید بھی مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ وہ بدبخت نادان، تو کیا سمجھتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس ابو اسحاق فرازی اور عبداللہ ابن مبارک جیسے امیر المومنین فی الحدیث موجود ہیں، جو تیری جھوٹی پھیلائی ہوئی حدیث کو ذخیرہ حدیث سے ایسے نکال دیں گے جیسے آٹے میں سے بھوسی نکال دی جاتی ہے. کہ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں. ہمارے پاس الحمدللہ علماء موجود ہیں جو تیری جھوٹی پھیلائی ہوئی حدیثوں کا پوسٹ مارٹم کر کے من گڑت کو الگ کر دیں گے. تو آج بھی ایسی جھوٹی من گڑت حدیثیں خاص محرم کے اندر آپ سنتے ہوں گے، ایسی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں حد سے زیادہ خلوف کر کے پھیلائی گئی ہیں، اور ان کا درجہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرات انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے
بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری لوگ روایتیں ہمیں بیچتے ہیں کہ حضرت یہ دیکھیے کون سی ہے، میں نے کہا نہیں، یہ بہار الانوار، یہ جو رابضیوں کی بخاری شریف کے برابر ہے، اس کی کئی جلدیں، پتہ نہیں کتنی 50-60 جلدیں کتنی ہیں، اس کے اندر اس قسم کی من گھڑت معاذ اللہ روایتیں موجود ہیں، تو لہٰذا اس سے بچیں، اور جو ہے خلاف عقیدہ کوئی رکھے تو آپ اس کو فوراً اس کی تفتیش کے لیے علماء کے پاس اس کو پیش کریں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا جو جسم اطہر ہے اسے ثابت کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ قرآن نے ایسی نفی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں جیسا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے داغ ہیں، دھبے ہیں، یہ چھپ کر کے نہاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو قرآن نے ان کی برات کا اظہار کیا اور فرمایا کہ انبیاء کے جسم اقدس وہ بے داغ، صاف شفاف ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے چہرے بڑے وجیح ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں کرتا کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، جس سے لوگ گھن کھانے لگ جاتے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کے جسم پر پورے پھوڑے نکلیں، اس کے اندر کیڑے لگیں، آپ اس کو قریب بیٹھنے دیں گے؟ آپ اس کا جھوٹا پی سکیں گے؟ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے؟ آپ اس کے ساتھ بیٹھنا دور کی بات، وہ جہاں بیٹھے گا آپ کیوں وہاں سے بھاگ جائیں گے؟ بولیں گے یار یہ بڑی مجھے دیکھ کر کے گھن آ رہی ہے معاذ اللہ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام صاف شفاف، ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو کون سی عذر لاحق ہوتے ہیں؟ سر کا درد ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، صحیح ہے، کھانسی وغیرہ، یہ مرض رحمت ہیں، یہ بخار، اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار کو، درد سر کو، نزلے کو برا نہ کہو۔ اسی لیے لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے نزلہ ہو گیا، کرونا تو نہیں ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کہ جس طرح ہر چمکتی چیز سونا نہیں، اس طرح ہر نزلہ کرونا نہیں، تو آپ اسے نہ گھبرائے کریں۔ نزلہ تو مرض رحمت ہے، یہ تو اللہ کے نبیوں کو درد سر وغیرہ یہ ہوتا تھا، یہ درد سر کا ہونا، اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے 400 سال کی عمر پائی ہے، 400 سال کی، اور حکومت کی ہے سب سے زیادہ طویل، لیکن آج تک کبھی زندگی میں اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ درد سر ہونا تو یہ اللہ کی رحمت سے ہے، یہ درد سر ہونا۔ اور دوسری بات حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے بخار سے صرف ایک رات کے بخار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کے پاس جاؤ، دعا کراؤ، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کے بہت قریب ہوتا ہے، اور بیمار کی دعا تمہارے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہاں، تو بیماری کے بھی یہ مکمل آداب شریعت مطہرہ نے ہم کو بتائیں، جو انشاءاللہ تعالی ہم کبھی کسی اور وقت میں ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے۔ تو یہ لہٰذا کبھی ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے عقائد اس لیے پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات جو نبی کے لیے واجب ہو، جائز ہو، ہم اس کا انکار نہ کر دیں، اور کوئی ایسی بات کہ جو نبی کے حق میں محال ہو نہیں سکتا ہو نبی کے لیے، ہم اس کا اس بات کر دیں، جیسا کہ وہ میں نے بتایا زخم اور کیڑے وغیرہ معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں۔ اور بہت ممکن ہے کہ آدمی کوئی خلاف عقیدہ رکھے اسلام کے، اور پھر عقیدہ جیسا رکھتا ہے تو ویسی بات زبان سے نکال دیتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، نہیں ہم۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں عقیدہ نمبر 1۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے منتخب کیا ہو اور وہی اس کے اوپر آتی ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی بشر ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ بشریت کا انکار کر دیتے ہیں، بشریت کا، حضور کی انکار کرنا کفر ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت نور ہے، حقیقت نور ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں، البتہ اتنی بات مجھے علم میں ہے کہ اللہ کے چوتھے پردے عظمت میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، یعنی چوتھے آسمان پر، اور وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اندازہ لگائے، 70,000 سال بعد صرف ایک مرتبہ چمکتا تھا، آج چمکا ہے، 70,000 سال کے بعد چمکے گا،
اور اس کو نشر طیب میں جو بد مذہبوں کے جو امام ہیں انہوں نے لکھا ہے اس حدیث پاک کو، یعنی اتنی صحیح حدیث ہے یہ، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری کے استاد ہیں، ہاں امام بخاری کے استاد، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے یہ حدیث پاک، اور ایک اور ہے مصنف ابن عبد الرزاق، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے، انہوں نے لکھی یہ حدیث پاک۔ تو فرماتے میں نے 72,000 مرتبہ اپنی آنکھوں سے چمکتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اس کو کوئی کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکے کتنی عمر ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حدیث میں آتا ہے کہ ثنایا علیہ حضور کے ظاہر، اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں اور نیچے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، دانتوں کے بھی نام ہیں، یہ داہک اور یہ نوک والا جو ہے یہ نواجس، سب کے نام ہیں دانتوں کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنایا علیہ چمکنے لگے، ان سے نور نکلا، اور وہ نور نکل کے جبرائیل علیہ السلام کی طرف بڑھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے رب کی عظمت کی قسم، وہ چمکنے والا نوری تارہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں چمک، جس کو تم اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہو اور 70,000 سال مرتبہ وہ چمکتا تھا، وہ میں ہی ہوں وہ تارہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل و حقیقت نور ہے، لیکن آپ بشر ہیں۔ بشر ہیں، کیسے بشر ہیں؟ ہمارے جیسے نہیں ہیں بشر، ہاں بشر ہماری طرح کے نہیں ہیں۔ اللہ بھیجیو، انبیاء کے لیے وحی کا آنا ضروری ہے، صحیح ہے، ہر نبی پر اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور مومنوں پر وحی نہیں ہوتی ہے۔ مومنوں پر کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ الہام، الہام ہوتا ہے مومنوں پر، اور اسی طرح کافروں پر بھی کچھ ہوتا ہے، ہاں وہ ہوتا ہے القاء، یعنی وہ شیطان ان کی طرف القاء کرتے ہیں باتوں کو، یعنی آنے والی پیش آمدہ باتوں کو، اور وہی جو ہوتی ہے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور کافروں کی طرف آنے والی جو بات ہوتی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور رسول جو ہیں وہ بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں۔ فرشتوں کے رسول کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے رسول ہیں، صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امتی ہیں، بلکہ فرشتے امتی کس کے ہیں؟ ہمارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس لیے کہ 18,000 عالم اس کائنات میں، 18,000 عالم جن کی تعداد مفسرین نے بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ دنیا ان تمام عالموں میں ایک سب سے چھوٹا عالم، عالم ناسوت، عالم برہوت، عالم ہاوت، عالم ملکوت، صحیح ہے، عالم ناسوت، اس طرح 18,000 عالم ہیں، اور ہر 18,000 عالموں کے اندر اس کائنات، یہ جو دنیا ہے ہماری، اس سے کہیں بڑھ کر کے مخلوق موجود ہے۔ یہ دنیا ان میں سے سب سے ایک چھوٹا عالم، تو اندازہ، اور ان سب عالموں میں سب سے افضل عالم یہ دنیا ہے۔ کیوں ہے افضل عالم دنیا؟ کوئی بتا سکتا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لائیں، اس عالم میں تشریف لائیں، اس لیے یہ عالم سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی جنات میں نبی ہوا ہے اور نہ کوئی عورت کبھی نبی ہوئی ہے۔ ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اس کا نام تھا سجا، اور وہ مسلمہ کذاب کی بیوی بنی تھی، صحیح ہے، مسلمہ کذاب کی بیوی بنی تھی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کریلا تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن اردو ایک محاورے میں کہا جاتا ہے نیم چڑھا کریلا، یعنی کریلے کی جو بیل ہے وہ اگر نیم کے درخت کے اوپر آ جائے تو کریلا تو ویسے ہی کڑوا ہے، لیکن نیم کے اوپر اگر وہ چڑھ جائے تو پھر تو وہ سمجھ لو کہ اور زیادہ کڑوا ہو گیا۔ تو اب یہ بدبخت مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس سے نکاح ہو گیا، جس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ عورت تھی، تو ان کو جو ہے واصل جہنم کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا، اس نے کہا کہ بھائی میرا مہر کیا دے گا؟ ہاں، تو اس معاذ اللہ اس بدبخت نے کہا کہ جا، میں نے تیرے اوپر ساری نمازیں معاف کر دی، تیرا مہر ہو گیا، معاذ اللہ۔ وہ بدبخت ایسا تھا جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہمارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 14 جھوٹے کذاب دجال مدعی نبوت نہ آ جائیں۔ 14 ابھی تک میرے خیال میں یہ 6 یا 7 8 ایسی کچھ آئے ہیں، مرزا غلام قادیانی تک، صحیح ہے، آئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض فرقے اسلام میں ایسے گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے نیکی کر لی ہے، اب اللہ پر واجب ہے کہ ہمیں ثواب دے، اور کسی نے گناہ کر دیا اللہ پر واجب ہے کہ اس کو سزا دے۔ اللہ پر یاد رکھیے گا کچھ بھی واجب نہیں ہے، اس کے اوپر اس نے اپنے فضل، اس کے اوپر نبیوں کا بھیجنا بھی واجب نہیں، رسولوں کا بھیجنا واجب نہیں، کتابوں کا بھیجنا واجب نہیں، بلکہ اس نے اپنے محض فضل سے، اپنے کرم سے سب کچھ کیا ہے۔ نہیں ہے نبی ہونے کے لیے ان پر وحی ہونا ضروری ہے، چاہے فرشتوں کی معرفت ہو، چاہے بغیر کسی واسطے کے ہو، لیکن وحی کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں پر بعض لوگ اس وجہ سے بھی مرتد اور کافر ہوئے شروع دور میں، جب مرزا غلام قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور دعویٰ کیا تو بعض لوگ پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو تمہارے اوپر وحی آتی ہے تو بتاؤ، اور تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے تو دکھاؤ۔ ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے اس سے اس قسم کا جھوٹے نبوت کے مدعی سے مطالبہ کیا وحی کا، یا پھر مطالبہ کیا اس نے اسے دعویٰ نبوت کے طور پر معجزہ دکھلانے کا، فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے تو پھر اسے کیسے اور کیوں کر وہ جناب وہ معجزے کے طلب کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور میں ہرگز کبھی بھی جھوٹے نبوت کے مدعی سے معجزہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ ہے یہ اچھا، نبیوں پر وحی کا ہونا ضروری ہے، وحی چاہے فرشتوں کی معرفت ہو، چاہے براہ راست ہو۔ حضور علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی اس کی مختلف کیفیتیں ہوا کرتی، بعض اوقات وحی اس قدر یعنی آقا علیہ السلام پر یعنی ایسی کیفیت ہو جایا کرتی تھی کہ سردیوں میں بھی حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، اور بعض اوقات سواری کے جس جانور پر سوار ہوتے تھے اور سخت زمین پر چل رہے ہوتے تھے وہی آنا شروع ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ سواری کا جانور گھٹنوں زمین کے اندر دھس جایا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں فرما دیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اے محبوب اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے نا، پہاڑوں پر وہی آتی تو پہاڑ ریزہ ہو کر کے بکھر جاتے، لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے آقا حضور علیہ السلام کی طاقت مبارک کا عالم، کہ ادھر اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ کیا ہوتے؟ ریزہ ہو جاتے، قرآن کہہ رہا ہے، اور یہاں پر حضور کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے، مگر حضور کا جسم اطہر ویسا مضبوط ہے۔ پتہ چلا پہاڑ ریزہ ہو جاتے مگر حضور کے قلب اطہر پر اترا تو حضور کے جسم اطہر کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ تھی حضور علیہ السلام کی مبارک طاقت کا عالم، یہ تھی۔ اچھا، ایک مناوی روایت ہے، مناوی روایت بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں برحق ہیں، اور اگر لکھنے والا بیان کرنے والا کوئی ثقہ ہو، کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کا کے عہدے پر فائز ہو تو پھر تو اس کی ثقات کے اندر اور بھی زیادہ حسن و نکھار آ جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ در الثمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قیمتی موتی حضور علیہ السلام کی جو بشارتیں اس حوالے سے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں، یعنی وہ روایتیں جو کسی کتاب میں درج نہیں ہیں، صرف اور صرف اولیاء نے جو خواب دیکھے تھے ان کو بیان کیا ہے وہ، اور یہ ہر کسی کو نہیں سنانی چاہیے مجمع کے اندر، کیونکہ ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام، یہ بھی مناوی روایت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل جو تم میرے اوپر وحی لے کر کے آتے ہو یہ کہاں سے لے کر کے آتے ہو؟ اس کا منبع کیا ہے، مرکز کیا ہے، ٹھکانہ کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کچھ نہیں، میرے پاس تو وحی آتی ہے، میں لے کر کے آ جاتا ہوں۔ کہا جبرائیل اب کی بار جب وحی آئے نا تمہارے پاس، تم جا کر کے اس کی تحقیق کرنا، تفتیش کرنا کہاں سے آ رہی ہے، اس کا مرکز کیا ہے، وہاں تک جانا جہاں سے یہ وحی آ رہی ہے۔ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اگلی بار جب وحی اترنے لگی، آواز آئی، وحی کی آواز آنا شروع ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وحی کی آواز کے قریب جانے لگے، یہاں تک کہ آواز قریب آتی گئی اور جبرائیل علیہ السلام قریب پہنچتے رہے، اور جیسے ہی قریب پہنچے
حیران ہو گئے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرش اعلیٰ پر تلاوت فرما رہے ہیں اور وہی تلاوت کردہ آواز جبرائیل علیہ السلام کے پاس پہنچ رہی ہے اور وہی لے کر کے دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی ہے کہ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو بعض اوقات فرشتوں کی صورت میں، بعض اوقات حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے، وہی لے کر کے آتے، تو مختلف صورتیں ہوتی تھیں۔ بہت سے نبیوں پر اللہ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں۔ صحیفے کیا ہیں؟ جیسے 4 صفحے، 10 صفحے، 20 صفحے، 100 صفحے، صحیح، اور کتاب ایک مکمل کتاب جیسے قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیح ہے۔ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ یہ چاروں کتابیں برحق ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرے تو کفر ہے۔ توریت کا انکار نہیں کرتے، زبور کا نہیں کرتے، انجیل کا نہیں کرتے، صحیح، جس طرح ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ توریت حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن ہمارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سب سے افضل یہ کتاب، سب سے افضل ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کلام الہی میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ افضل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ بعض دیگر صورتیں جو ہیں وہ مفضول ہو گئی، صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا جیسے عالم جاہل سے افضل ہے، تو وہ تو حقیقتاً جاہل سے افضل ہے، لیکن قرآن میں بعض صورتوں کا بعض صورتوں سے افضل ہونا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ثواب میں یہ زیادہ ہے۔ یعنی 3 مرتبہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اس کا ایک مکمل آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ ایک بار پڑھنا ایسا ہے 1/3 قرآن آپ نے پڑھ دیا، یعنی 10 سپارے پڑھ دیے، 2 مرتبہ 20 سپارے، 3 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ عز و جل کا کلام ایک ہے پورا کا پورا، علم سے لے کر والناس تک، اس میں افضل و مفضول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ساری آسمانی کتابیں، سارے صحیفے، یہ سب کے سب اللہ کا کلام ہے، برحق ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، اور میں جو کچھ ارشاد ہوا ان میں سب پر ایمان ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہ ضروری ہے کہ اگلی کتابوں کی جو حفاظت تھی، جو توریت، زبور، انجیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی تھی، بلکہ ان کی حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ ان کی امتوں پر تھی، صحیح ہے۔ اس لیے اس امت سے ان کتابوں کا حفظ نہ ہو سکا، حفاظت نہ ہو سکی، اور ان کتابوں کے اندر انہوں نے جو جناب وہ سمجھ لیجئے کہ از اول تاخر رد و بدل کر ڈالا۔ لیکن کلام الہی جیسا اترا تھا ویسا آج تک موجود ہے، زیر و زبر کا بھی اس کے اندر فرق یوں نہ آ سکا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ کلام اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے یہ کلام اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بلکہ ان کے شریروں نے تو اس کے اندر کئی تحریفیں کر دی، اس کے اندر کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا۔ میں نے پڑھا تھا کہ ایک عیسائی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان کیوں ہوا؟ مسلمان اور بڑے بڑے عیسائی جو تھے اس کے پاس آنے لگے، اور وہ بہت بڑا ہندوستان کے اندر، یہ حقیقی واقعہ ہے، ہندوستان کے اندر اس نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ بڑے بڑے عیسائی جو ہے وہ آئے کہ بھئی تجھے کیا ہو گیا، تو نے اسلام کیوں قبول کیا، بتا تو صحیح۔ اس نے کہا یار میں کس کس کو بتاؤں گا، ہزاروں کی فوج میرے پاس آ رہی ہے، میں کل اخبار میں بیان شائع کروں گا، اس کو پڑھ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اخبار میں اگلے دن اس نے کہا کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ امریکہ کے اندر جو انجیل چھپتی ہے وہ الگ ہے، ہند میں جو انجیل چھپتی ہے وہ الگ ہے، یورپ میں جو انجیل چھپتی ہے وہ الگ ہے، جاپان میں جو انجیل چھپتی ہے وہ الگ ہے، وہاں پہ انگریزی زبان میں چھپتی ہے، وہاں پر جیپنیز میں چھپتی ہے، وہاں پر چائنیز میں چھپتی ہے، یہاں پر ہندی میں چھپتی ہے یا انگلش میں چھپتی ہے۔ لیکن قرآن افغانستان کے پہاڑوں سے لے کر کے ہند کے دیاروں تک، کہا کہ کہیں پر بھی دنیا میں چلے جائیں وہ سب کا سب عربی زبان میں ہے۔ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہر 5 سال کے بعد انجیل کا ایک نیا ایڈیشن شائع ہوتا ہے، امریکہ میں، امریکہ سے شائع ہوتا ہے، دنیا میں اس کا سیمپل بھیجا جاتا ہے، پوری دنیا کے مطابق اس انجیل کے نسخے کے مطابق رد و بدل کیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ ہر 5 سال کے بعد انجیل کا ایڈیشن نیا شائع ہوتا ہے، اور جو آج کا ورژن ہے پچھلے ورژن سے اگر ہم اس کا مقابلہ کریں
تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رد و بدل واضح طور پر موجود ہوتا ہے۔ جبکہ میں اگر کوئی ایسا قرآن پاک چھپواؤں کہ سونے کے اس کے اوپر ورق ہوں اور چاندی کے پانی سے اس کے اوپر تحریر کرواؤں اور اس کے اندر میں صفحات کو آگے پیچھے کر دوں اور اگر اس کی صورتوں کے اندر ایک دو لفظ کم کر دوں اور میں مسلمانوں کو یہ قرآن دوں کہ یہ لو مجھ سے قرآن پاک کا یہ نسخہ لے جاؤ جس کے صفحے سونے کے ہیں اور جو چاندی کے پانی سے لکھا گیا ہے، اس کی قیمت میں تم سے صرف ہدیہ اس کا 1 روپیہ لیتا ہوں، مجھ سے آ کر کے لے جاؤ۔ کہا کہ مسلمان کوئی بھی ایسے تحریف شدہ قرآن کو ہاتھ لگانا دور کی بات دیکھنا گوارا نہیں کرے گا کہ گناہ عظیم ہے اس کو لینا۔ کہا کہ جب کہ تم لوگ انجیل کے اندر اتنے ڈنڈے مارتے ہو لیکن اس کو دنیا عیسائیت بڑے شوق اور محبت سے خریدتی ہے۔ بس میں سمجھ گیا کہ جو مذہب برحق ہے وہ یہ ہے، اسلام ہے کہ جس کا قرآن نہ بدلا گیا ہے نہ بدلا جائے گا، ہے یہ بدلے گئے ہیں فرمان مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن ہمیشہ سے ایک ہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے اور وہ خود اس کا محافظ ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا ہے، وہ قرآن اب نہیں بدلا جائے گا۔ وہ ہمارے دادا علامہ عبدالنافع اعظمی علیہ رحمہ، وہ ایک مرتبہ ایک جگہ تقریر کرنے گئے، قرآن کی ایک آیت انہوں نے بیچ سے چھوڑ دی جلسے میں، جیسے شروع میں کرتے نا تلاوت، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی اور پڑھنے لگے، بیچ سے ایک حافظ کھڑا ہو گیا، مولانا صاحب وہ قرآن کی آیت رہ گئی۔ کہا اچھا، پھر انہوں نے درست کیا، پھر آگے ایک آیت چھوڑ دی، پھر 3-4 قاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت وہ قرآن کی 3 آیتیں وہ رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس مجھے تمہیں بتانا یہ تھا کہ جس قوم کے اندر الحمدللہ حافظ اتنے غیرت مند، باشعور اور اتنے سمجھدار اور اتنا متنبع ہوں کہ مجھ کو قرآن کی ایک آیت چھوڑ کر جانے نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ قوم، وہ امت پھر قرآن کے 10 پارے کیسے کھانے دے سکتی ہے؟ ہاں، قرآن کے 10 پارے کہتے ہیں نا کہ کھا گئی بکری کھا گئی، صحیح ہے؟ تو یہ تو قرآن کے اوپر، اللہ کے اور رسول کے اوپر تہمت ہے۔ اور بھائی چلو قرآن کے وہ 10 پارے بکری کھا گئی نا، وہ سینہ کون کھائے گا کہ جس کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 18 سال کے نوجوان تھے، پنڈت رام چند سے آپ کا مناظرہ ہونا تھا، صحیح ہے؟ اور پنڈت رام چند نے 18 سال کے مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو کہا کہ او برخوردار، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہے، پارکوں میں جاؤ اور کھیلو کودو، مجھ سے کیا تم مناظرہ کرو گے؟ وہ تھا بوڑھا تھا، مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے؟ کہا پنڈت جی یہاں پہ آپ جو ہے نا عمر کا لحاظ نہ کریں، آپ مناظرہ کریں۔ کہ تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے؟ مجھے تو قرآن کے تمہارے 10 پارے یاد ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہیں میری وید کا کتنا حصہ یاد ہے؟ مفتی نعیم الدین، اللہ نے علماء کو ذہانت دی ہے، ذکاوت دی ہے، اللہ نے علماء کو وہ حاضر جوابی دی ہے کہ بڑے بڑے دشمن اسلام ان کے سامنے زیر اور ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو پنڈت رام چند نے جب یہ کہا تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے کہا واہ سبحان اللہ، میرے قرآن تیری عظمت پر قرآن جاؤ۔ یہ میرے قرآن کی خوبی ہے کہ دوست تو دوست ہیں، دشمنوں کے سینوں میں بھی جگہ بنا لیتا ہے، لیکن تیری وید کا کوئی حصہ مجھے اس لیے یاد نہیں ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں، تو اس کا دوست ہے۔ جب دشمن کے سینے میں جگہ نہیں بنا سکا تو دوست کے سینے کے اندر کیسے آئے گا؟ تو یہ بتا کہ تجھے اپنی وید کا کتنا حصہ یاد ہے زبانی؟ تو وہ بغلیں جھانکنے لگا، اس نے کہا مجھے تو میری وید کا کوئی حصہ یاد ہی نہیں ہے۔ کہا کہ جب تیری کتاب تو اس کا دوست ہے، تیرے سینے میں جگہ نہیں بنا سکی، جب دوست کے دل میں نہیں اتر سکی تو میرے دل میں کیسے اترے؟ میں تو اس کا دشمن ہوں۔ اور میرا اللہ کا قرآن وہ تو دوست دشمنوں کے سینے میں بھی جگہ بنا لیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا کہ قرآن کا اور حضور کا معجزہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہاں پر اللہ نے مسلمان نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ میں کلام اقبال کا بڑا شوقین ہوں شروع سے، جب سے میں نے سمجھ لی 5-6-7 سال کی 5ویں 6ٹھی میں تھا، اس وقت سے میں اشعار پڑھتا تھا، لکھتا بھی تھا میں، لیکن آج تک علامہ اقبال کے چند اشعار کے علاوہ مجھے کوئی اشعار یاد نہیں ہو سکے اشعار، صحیح ہے؟ اگر میں یاد کرنے بھی بیٹھوں تو شاید یاد کر لوں اور پھر آگے جا کر 5 سال بعد بھول جاؤں، لیکن اللہ اکبر، حافظ قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ تراویح میں 14 سال کی عمر سے سناتا ہے قرآن پڑھنا، صحیح ہے؟
اپنی بلوغت سے تراویح میں سنانا شروع کرتا ہے، اپنی موت تک قرآن کو سناتا رہتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے سینے کے اندر ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ نہیں ہے تو آپ بھی یہ کوشش کیجئے کہ جو مشہور صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین شریف ہے، اس کو اپنے سینے میں اس نیت سے محفوظ کیجئے کہ سورہ یاسین شریف میرے دل میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حروف جب میرے دل کے اندر نقش ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت مجھے پہنچے گی۔ جو مشہور صورتیں ہیں نا جو روزانہ تلاوت کی جاتی ہے، جو دعوت اسلامی والوں نے ایک ایپ بنائی ہے، اس ایپ کے اندر انہوں نے لکھا بھی ہے کہ مشہور صورتیں جو روزانہ تلاوت کی جاتی ہیں، صحیح ہے، تو آپ اس کو جو ہے کیا نام ہے وہ مشہور صورتیں یاد کر لیں۔ سورہ یاسین شریف ہو گئی، سورہ واقعہ ہو گئی، سورہ مزمل ہو گئی، سورہ ملک شریف ہو گئی، سورہ حمیم سجدہ ہو گئی۔ یہ اگر یہ 5-6 صورتیں اگر آپ یاد کر دیں گے نا، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، شب جمعہ آئے گی، اب آپ کے پاس قرآن پاک قریب میں موجود ہے نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے دل میں قرآن پاک ہے، آپ اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ آپ نے عشاء کی نماز سے فراغت حاصل کی، آپ کہیں ایسی جگہ گئے ہوئے ہیں جہاں پر قرآن دستیاب نہیں ہے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ واقعہ روز پڑھنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا، قبر کے عذاب سے بچا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک نہ سوتے جب تک کہ سورہ واقعہ اور سجدہ نہ پڑھ لیا کرتے۔ سورہ ملک شریف اور سورہ حمیم سجدہ نہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں گے روزی میں برکت ہوگی۔ آپ کے جو ہے نا وہ ایک نسخہ میں نے کسی کو یہ بتایا تو آپ یقین جانیے اس نے جو دل سے پڑھا ہوگا نا، عورت نے، یعنی ہم نے اپنے گھر والوں کو بتایا، انہوں نے اس خاتون کو بتا دیا، آپ یقین جانیے کہ اس خاتون نے کس دل سے پڑھا ہوگا۔ انہوں نے کہا میرے شوہر کے روزگار میں برکت ہو جائے، یہ ہو جائے۔ کہا کہ سورہ واقعہ آپ پڑھیں روزانہ مغرب کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے اور کہا کہ آپ کوئی کام کاج کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، دیکھیے نا آپ کو روزی روٹی کی فکر دلانے لگے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے روزی روٹی اور روزگار کی کوئی فکر نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اللہ کی طرف سے روزی میرے پاس آ جاتی ہے۔ اتنی برکت ہے سورہ واقعہ کی، آپ بھی پڑھیں، گھر میں خواتین کو کہیں پڑھیں۔ پھر دیکھیے کہ روزگار کے مسئلے حل کیسے نہیں ہوں گے، ہم تو روزگار کے مسئلے کہیں اور سے جا کے حل کرتے ہیں۔ روزگار کے مسئلے حل ہوں گے تو ہمیں قرآن و سنت سے حل ہوں گے، قرآن و سنت ہمیں روزی دے گا، کوئی ہمیں روزگار نہیں دے گا، اگر دے گا اللہ اور اس کا رسول اور اس کا قرآن دے گا ہم کو یہ روزی۔ تو اب اس خاتون نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس نے ایک بھلی خاتون نے جب پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑے عرصے کے بعد آئی اور کہنے لگی کہ الحمدللہ شوہر کے روزگار میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنا پیسہ آنے لگا گھر کے اندر کہ اب میں نے پڑھنا چھوڑ دی ہے کہ کہیں میرا شوہر مغرور نہ ہو جائے پیسوں کی وجہ سے۔ اس کو بتایا کہ بھائی تم پڑھو، کم از کم تمہارے گھر میں خیر و برکت تو رہے۔ تو آپ اس نیت سے پڑھیں گے نا، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اثر ہے، اس کے اندر تاثیر ہے۔ ہماری زبانیں گندی ہیں لیکن اللہ کے کلام کے اندر تاثیر ہے۔ جو جس نیت سے اللہ کے کلام کو پڑھے گا، یاسین شریف کے بارے میں نہیں ہے حدیث پاک میں، یاسین شریف کو جو جس نیت سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو صادق کر دے گا، اس کا مدعا پورا ہو جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جو مشہور صورتیں، آپ اس کو روزانہ حفظ کریں۔ روزانہ 2 لائنیں بھی اگر آپ پڑھنے بیٹھ جائیں گے نا، اس سے ہوگا کیا، قرآن کو بھی آپ وقت دیں گے، قرآن کی برکت ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے آپ کے گھر کے اندر بھی خوشحالی آئے گی۔ اور جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہاں پر یہ جنات خبیث چیزیں کبھی بھی قدم نہیں جما سکتی، یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آخر میں یہ 10 منٹ ہے میرے پاس، محرم الحرام کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کر دوں، کیونکہ اگلا جو ہوگا ہمارا 10 محرم الحرام کے بعد ہوگا۔